کلپ نمبر 845۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لقد انزلنا الیکم کتابا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے گروہ، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے، کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہاری لغت کے مطابق ہے، تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی کی تعظیم کرو جو اسے لے کر آئے ہیں، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو؟ اس آیت میں مذکور لفظ فیہ ذکرکم کے مفسرین نے اور معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی ہدایات و احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا، تب تک وہ شہرت و ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے، اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ و نصرت اور کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمان قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونا شروع ہوئے، تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری اور دبدبہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بن پڑا وہاں کفار مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہیں، اور جہاں نہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور در پردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ اور کلچر پر قابض ہیں، اور مسلم حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر فرمائے گئے، اور یہاں سے اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کافروں، تم اپنے مال و دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور اپنے اموال و اولاد پر غرور نہ کرو، کیونکہ ہم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی، اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ ترجمہ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اس پر فرشتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ شاید لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کی سرزمین میں موجود ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی کا نام حصور یا حضور ہے۔ وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار کر لیا۔
اس کا یہ عمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے۔ اس پر فرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا تم بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ۔ شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا، تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے